نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ وَمَا شَيْءٍ قَدِيرٌ إِذْ أَنتُم بِالْعُدْوَةِ الدُّنْيَا وَهُمْ بِالْعُدْوَةِ الْقُصْوَىٰ والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم۔ ابھی آپ نے سورہ انفال کی آیت 41-42 کی تلاوت سماعت فرمائی۔ ان آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر اس طرح ہے: وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ یوم التقى الجمعان واللہ علی کل شیء قدیر۔ آیت 41۔ ترجمہ: اور یقین مانو کہ تم نے جو کچھ مال غنیمت حاصل کیا ہے اس میں 5واں حصہ اللہ کا، رسول کا، رشتہ داروں کا، یتیموں کا، مسکینوں کا اور مسافروں کا ہے، اگر تم ایمان والے ہو، اور ہم نے جو کچھ اپنے بندے پر فرقان والے دن اتارا جس دن دونوں فوجیں بھڑ گئی تھیں، اور اللہ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ یہ تھا ترجمہ سورہ انفال کی آیت 41 کا۔ تفسیر: آیت 41 غنیمت و فے کا بیان۔ اللہ نے اس امت کے لیے خصوصیت سے مال غنیمت حلال فرمایا۔ غنیمت وہ مال ہے جو کافروں سے لڑائی کے بعد ملے، اور فے وہ مال ہے جو کافروں سے بلا جنگ کے ملے، مثلاً صلح سے حاصل ہونے والا مال، یا لاوارثی مال، یا جزیہ یا خراج سے وصول کیا ہوا مال فے ہے۔ پھر فرمایا کہ مال غنیمت میں سے 5واں حصہ نکال دو، خواہ مال تھوڑا ہو یا بہت، اگرچہ سوئی دھاگا ہی کیوں نہ ہو۔ چنانچہ دوسری آیت میں فرمایا: اور جو چوری کرے گا وہ اپنی چوری قیامت کے دن لائے گا، اور ہر شخص کو اس کی کمائی کا بھرپور بدلہ ملے گا، اور کسی پر کچھ ظلم نہ ہوگا۔ ابن عباس عنہ فرماتے ہیں، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی دستہ روانہ فرماتے اور انہیں غنیمت کا مال ہاتھ آتا تو آپ اس کے 5 حصے کر کے پھر ایک حصے کے 5 حصے فرمایا کرتے تھے۔ پھر آپ یہ آیت پڑھ کر سناتے ہیں، لہٰذا کلام کے آغاز میں تبرکاً فَأَنَّ لِلَّهِ فرمایا، ورنہ دنیا کی ہر چیز اللہ ہی کی ہے۔ چنانچہ فرمایا: لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمان و زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے۔ ایک شخص نے کہا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وادی قرا میں آیا، آپ کو گھوڑے دکھائے جا رہے تھے۔ میں بولا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مال غنیمت کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا کہ 5واں حصہ اللہ کا ہے اور 4 حصے مجاہدوں کے۔ میں نے پوچھا، کیا اس میں کسی کو کسی سے زیادہ حق نہیں پہنچتا؟ فرمایا، نہیں، اگر تم اپنے کسی رفیق کے جسم سے تیر نکالو تو تم اس تیر کا بھی اپنے مسلمان بھائی کی بنسبت زیادہ حق نہیں رکھتے۔ ایک دفعہ آپ نے غنیمت کے اونٹ کی طرف نماز پڑھائی اور فارغ ہو کر اونٹ کے چند بال اپنی چٹکی میں لے کر فرمایا، تمہارے مال غنیمت میں سے میرے لیے علاوہ 5ویں حصے کے اتنا بھی حلال نہیں، اور 5واں حصہ بھی تمہیں کو دے دیا جاتا ہے۔ پھر فرمایا، اگر تمہارا اللہ پر اور وحی پر ایمان ہے تو اللہ کا حکم مان لو اور مال غنیمت میں سے 1/5 علیحدہ نکال دیا کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد القیس والے وفد سے فرمایا تھا کہ میں تمہیں 4 باتوں کے بجا لانے کا حکم دیتا ہوں اور 4 باتوں سے رک جانے کا۔ نمبر 1، اللہ پر ایمان لانے کا۔ پھر فرمایا، جانتے ہو اللہ پر ایمان لانا کیا ہے؟ توحید و رسالت کا اقرار کرنا، نماز قائم رکھنا، زکوٰۃ نکالنا اور مال غنیمت میں سے 1/5 ادا کرنا۔ آپ نے ادائے خمس کو اجزائے ایمان میں سے قرار دیا، چنانچہ بخاری میں باب باندھا گیا ہے،
5واں حصہ ادا کرنا ایمان میں سے ہے، اور اس باب میں یہی حدیث لائی گئی ہے۔ پھر فرمایا ہم نے اپنے بندے پر حق و باطل میں فرق کرنے والے دن جو کچھ اتارا اس پر عمل کرو، یعنی یہ ہمارا احسان ہے کہ ہم نے بدر کے دن حق و باطل میں اور توحید و شرک میں امتیاز پیدا کر دیا۔ اس دن کا نام ہی یوم الفرقان رکھا گیا کیونکہ اس میں ایمان کا بول بالا اور کفر کا منہ کالا ہوا، اور توحید کا نبی اور نبی کی جماعت کا غلبہ ہوا۔ جنگ بدر کا بیان۔ بدر کی جنگ وہ پہلی جنگ ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے اور مشرکوں کا سردار عتبہ بن ربیعہ تھا۔ 17 یا 19 رمضان کو جمعے کے روز یہ معرکہ کارزار گرم ہوا۔ صحابہ اکرام 310 سے کچھ اوپر تھے اور مشرک 900 سے 1000 تک تھے۔ اللہ نے انہیں شکست فاش دی، 70 سے زیادہ مارے گئے اور اتنے ہی گرفتار کر لیے گئے۔ اذ انتم بالعدوۃ الدنیا وهم بالعدوۃ القصویٰ والرکب اسفل منکم ولو تواعدتم لاختلفتم فی المیعاد ولکن لیقضی اللہ امرا کان مفعولا لیہلک من ہلک عن بینۃ ویحیی من حی عن بینۃ وان اللہ لسمیع علیم۔ آیت 42۔ ترجمہ: جب تم قریب کے کنارے پر اور وہ دور کے کنارے پر تھے اور قافلہ تم سے ذرا نیچے تھا، اگر تم باہمی وعدے کرتے تو وعدے میں ضرور اختلاف کر بیٹھتے، لیکن اللہ کو ایک کام کرنا ہی تھا تاکہ جو ہلاک ہو دلیل کے بعد ہلاک ہو جائے اور جو زندہ رہے دلیل کے ساتھ زندہ رہے۔ واقعی اللہ خوب ہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یہ تھا ترجمہ آیت 42 کا۔ تفسیر: تم اس دن اس وادی کے ایک کنارے پر ٹھہرے ہوئے تھے جو مدینہ منورہ کے قریب ہے، اور مشرک وادی کے اس پار کنارے پر ٹھہرے ہوئے تھے جو مدینے سے دور اور مکے کے قریب ہے، اور وہ قافلہ جس میں ابو سفیان سامان تجارت لے جا رہا تھا تم سے نیچے کے رخ پر دریا کے کنارے کنارے جا رہا تھا۔ اگر تم اور مشرک کسی جگہ پر پہلے سے جنگ کا منصوبہ تیار کر لیتے تو یقیناً تم میں اختلاف ہو جاتا کہ جنگ کس جگہ کی جائے، یا اگر کوئی خاص جگہ مقرر کر دی جاتی پھر تمہیں دشمن کی اکثریت اور اپنی اقلیت کا خیال آ جاتا تو تم دشمن کے مقابلے پر ڈٹ ہی نہیں سکتے تھے۔ لیکن اللہ جو کام طے کر چکا ہے کہ اسلام کو عزت حاصل ہو اور شرک والے ذلیل ہوں، وہ تو ہونا ہی تھا، چنانچہ اس نے اپنی مہربانی سے تمہیں دشمنوں سے بھڑا دیا۔ عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے قریب آئے تو آپ نے علی رضی اللہ عنہ، سعد اور زبیر رضی اللہ عنہ کو چند صحابہ کے ساتھ سراغ رسانی کے لیے آگے بڑھا دیا۔ چنانچہ قریش کے 2 سقے، ایک اولاد سعید کا غلام اور ایک اولاد حجاج کا غلام ہاتھ لگ گئے۔ یہ ان دونوں کو پکڑ کر آپ کے پاس لے آئے۔ اس وقت آپ نماز میں مصروف تھے۔ صحابہ ان سے پوچھنے لگے تم کون ہو؟ بولے ہم قریش کے سقے ہیں اور ان کے لیے پانی لینے کے لیے آئے تھے، لیکن لوگوں نے ان کی بات باور نہیں کی بلکہ انہیں ابو سفیان کے آدمی سمجھتے رہے۔ چنانچہ انہیں مارا گیا۔ جب انہوں نے گھبرا کر کہہ دیا کہ ہم ابو سفیان ہی کے آدمی ہیں تو مارنا بند کر دیا۔ آپ نے رکوع اور 2 سجدے کر کے تشہد پڑھ کر سلام پھیرا اور فرمایا جب تک یہ سچ بولتے رہے تو تم انہیں مارتے رہے، اور جب انہوں نے جھوٹ بولا تو تم نے انہیں چھوڑ دیا۔ اللہ کی قسم یہ سچ کہہ رہے ہیں۔ اچھا بتاؤ قریش کہاں ہیں؟ بولے اس ٹیلے کے پیچھے جو تم کو اس دور والے کنارے پر نظر آ رہا ہے۔ پوچھا کتنے ہیں؟ بولے بہت ہیں۔ فرمایا آخر کتنے؟ بولے ہمیں صحیح تعداد معلوم نہیں۔ پوچھا روزانہ کتنے اونٹ ذبح کرتے ہیں؟ بولے ایک دن 9 اور ایک دن 10۔ فرمایا لوگ 900 سے 1000 تک ہیں۔ پوچھا ان میں کون کون قریشی سردار ہیں؟ بولے عتبہ، شیبہ، ابو البختری، حکیم، نوفل، حارث، تیمہ، نصر، زما، ابو جہل، امیہ، نبیہ اور منبہ، سہیل اور عمرو وغیرہ۔ یہ سن کر آپ نے صحابہ کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ مکے نے اپنے جگر پارے تمہاری طرف پھینک دیے ہیں۔ جب بدر کے دن دونوں جماعتوں کا مقابلہ ہوا تو سعد رضی اللہ عنہ نے رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے درخواست کی کہ اگر حکم ہو تو ہم آپ کے لیے ایک جھونپڑی بنا دیں، آپ اس میں آرام فرمائیں اور ہم آپ ہی کے پاس اپنے اونٹ بٹھا دیں۔
اگر اللہ نے ہمیں فتح عطا فرما کر سرخرو فرمایا تو یہی بحمد ہماری غرض ہے، ورنہ آپ ہمارے کسی جانور پر سوار ہو کر اور جانوروں کو لے کر مدینے پہنچ جائیں اور ہماری قوم سے جا ملیں جو ہم سے زیادہ آپ سے محبت کرنے والے ہیں۔ اگر انہیں یہ معلوم ہوتا کہ آپ جنگ کے ارادے سے نکلے ہیں تو وہ ضرور آپ کے ساتھ ہوتے اور آپ کے آگے پیچھے رہتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ کے اس جذبے کی قدر کی، ان کی تعریف کی اور ان کے حق میں دعا فرمائی۔ آخر جھونپڑی تیار کی گئی جس میں صرف آپ اور ابو بکر ہی رہے، باقی لوگ دشمن کے مقابلے پر جا ڈٹے۔ جھونپڑی اس لیے بنائی گئی کہ آپ اس میں تنہائی میں اپنے رب سے دعا کریں۔ آپ تو اس فتح کا وعدہ شب معراج ہی میں کیا جا چکا تھا۔ صبح ہوتے ہی قریشی فوج ٹیلے سے نمودار ہوئی۔ جب آپ نے اس ٹیلے سے نکلتے دیکھا تو دعا کے لیے اپنے مقدس ہاتھ اٹھا کر فرمایا کہ اے اللہ، یہ قریشی اپنے غرور میں مست ہو کر تیری مخالفت پر اور تیرے رسول کو جھٹلانے پر آمادہ ہیں۔ اے اللہ، آج ہی انہیں ذلیل و پست کر اور ان کا غرور خاک میں ملا۔ پھر فرمایا تاکہ دلیل کے بعد ہلاک ہونے والا ہلاک ہو جائے اور زندہ رہنے والا زندہ رہے، یعنی کافر بھی اپنی آنکھوں سے اللہ کی دلیل کا معائنہ کر لیں، اور مسلمان بھی۔ بدر کی جنگ میں مسلمانوں کی فتح صداقت رسول کی زبردست دلیل ہے۔ اب بھی اگر کوئی کفر پر مرنا چاہے تو مر جائے، اور جو اسلام سینے سے لگانا چاہے وہ مسلمان ہو جائے۔ یعنی ہم نے تم کو اتفاق سے دشمن سے ایک مقام پر بھڑا دیا تاکہ تم کو فتح ہو، حق کا بول بالا ہو، دین غالب آ جائے اور تمہارے ہاتھ ایک پکی دلیل آ جائے اور کسی کے لیے کوئی عذر و شبہ باقی نہ رہے۔ اب بھی اگر کوئی جان بوجھ کر کفر پر اڑا رہے تو کم وقت ہلاک ہو جائے، اور جو اس حجت و بصیرت کے بعد ایمان لانا چاہے وہ ایمان لے آئے۔ اصل میں ایمان ہی دل کی زندگی ہے۔ چنانچہ سورہ انعام کی 122 میں فرمایا کیا جو شخص مردہ تھا پھر ہم نے اسے زندہ کیا اور اس کے لیے ایک روشنی مقرر کی جس کو لے کر وہ لوگوں میں چلتا پھرتا ہے، اس کی طرح ہو سکتا ہے جو تاریکیوں میں ہو اور ان سے نکل نہ سکتا ہو۔ یہاں بھی ایمان کی روشنی سے اسے زندہ کیا گیا ہے۔ پھر فرمایا اللہ تمہاری فریاد و پکار کو خوب سنتا ہے اور تمہاری حالت سے خوب خبردار ہے کہ تم حقدار امداد ہو اور غلبہ و اقتدار کے اہل ہو۔ یہ تھا سورہ انفال کی آیت 41 اور 42 کا ترجمہ جو ابھی آپ نے سماعت فرمائی۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الحکیم و نفعنا ایاکم بآیات الذکر الحکیم۔